ویلکم ٹو ہابٹ اکیڈمی اسپیرنٹس. آج کا ہمارا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے چینج آف سینٹر کی نوٹیفیکیشن پہ ڈسکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اے ایس ایف کا اس کے ہم نے نوٹیفیکیشن پہ دوبارہ سے بات کرنی ہے. کچھ اسپیرنٹس کو ان چیزوں کی جو کلیریفیکیشن نہیں ہے وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ اور ایگزام کے حوالے سے بھی آپ کو ٹائملی اپڈیٹ مل جائے. اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہارورڈ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ADASF جو سیکنڈ سٹیج ہے اس کا ہم کمپریہنسو کورس آفر کر رہے ہیں اور اس کا زیادہ ہمارا فوکس کوئزز پہ ہے, MCQs پریکٹس پہ ہے تاکہ آپ لوگوں کی اتنی ایکسٹینسو پریکٹس ہو جائے لیکچرز کے ساتھ ساتھ نوٹس کے ساتھ ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے میکسیمم نمبر حاصل ہو سکیں. ہمارا ٹارگیٹ ہے 90+ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایفرٹ کرنا. تو باقی انشاءاللہ جتنی آپ محنت کرتے جائیں گے اتنا ہی پھر آپ کو بھی صلہ ملے گا اور ہم بھی انشاءاللہ جو یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہیں. تو چلتے ہیں, سب سے پہلے FPSC کا چینج آف سینٹر کا نوٹیفیکیشن دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ADSF کا, اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ ADSF کا واٹس ایپ گروپ لازمی آپ جوائن کر لیں, اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. چلتے ہیں, یہ نوٹیفیکیشن ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور یہ ڈیٹ ہے 5 دسمبر 2025 کی, اور سرکولر ہے چینج آف سینٹر جنرل ریکروٹمنٹ فیز 7 2025 2025 کا یہ 7th فیز کے حوالے سے. اس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن ول ہولڈ اسکریننگ MCQs ٹیسٹ فیز 7 آف دی کیسز لسٹ جو اٹیچ ہے کیسز کون سے شامل اس میں ہوں گے ہم اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے. فرام 17 جنوری 2026 ٹو 23 جنوری 2026, اور یہ سارے سینٹرز ہیں DI خان, گلگت, گوجرانوالہ, حیدرآباد, اسلام آباد, کراچی, لاہور, ملتان, پشاور, کوئٹہ, راولپنڈی, سکردو اور سکھر. یہ سینٹرز ہیں FPSC کے جہاں پہ ایگزام کنڈکٹ ہوں گے. فار چینج آف سینٹر فالوئنگ پروسیجر میں بی اڈاپٹیڈ, جنہوں نے پہلے اپنا سینٹر ڈفرینٹ رکھا تھا اور چینج کرنا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہ چینج کر سکتے ہیں. طریقہ کار کیا ہوگا, اپلائی آن لائن فار دا چینج آف سینٹر تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ویب سائٹ. دس فیسلٹی ول بی اویلیبل ٹو دی کینڈیڈیٹ فرام 5 دسمبر ٹو 11 دسمبر 2025. ابھی تک آپ کی ڈیٹ اویلیبل ہے, 11 دسمبر 2025 تک آپ سینٹر چینج کر سکتے ہیں. نو مینول ریکویسٹ فار چینج آف سینٹر ول بی ایکسیپٹیڈ, مینول ریکویسٹ نہیں ہوگی بلکہ آن لائن ہی آپ سینٹر اپنا چینج کریں گے. اس کے علاوہ دا کینڈیڈیٹس ہو آر اپیئرنگ ان مور دین ون کیسز آر and requested to change the center in only one case, their center in all other cases included in phase 7 2025 shall automatically be changed in accordance with the latest request. اگر آپ نے 3 پوسٹوں پہ اپلائی کیا ہے, 4 پہ کیا ہے, ایک پوسٹ کا آپ سینٹر چینج کرتے ہیں تو سارے ایگزام اسی سینٹر پہ آپ کے ہو جائیں گے. سمپل یہ بات کہی گئی ہے. The candidates who do not submit online request for the change of center, their latest opted center of examination in any case will be considered final for all other cases. یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر آپ نے 2-3 کیسز پہ اپلائی کیا تو جو لاسٹ کیس تھا چوتھے نمبر پہ جس پہ آپ اپلائی کیا تھا, جو سینٹر آپ نے سلیکٹ کیا تھا وہ سینٹر آپ کا بنے گا سارے کیسز کے لیے. دا ایڈمیشن سرٹیفکیٹ شوئنگ سینٹر آف ایگزامینیشن ول بی پلیسڈ آن FPSC ویب سائٹ ان دی فرسٹ ویک آف جنوری 2026. آل کینڈیڈیٹس آر therefore advised to frequently visit FPSC ویب سائٹ فار فردر ڈیٹیل. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ FPSC کی ویب سائٹ کو وقتاً فوقتاً وزٹ کرتے رہیں تاکہ جو بھی اپڈیٹ ہو وہ آتی رہے اور آپ کو ملتی رہے ایگزام کے حوالے سے. اچھا, یہاں پہ ہم ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں جو ہمارا ہے پبلک نوٹس, اور یہ سیکنڈ سٹیج اسکریننگ MCQs ٹیسٹ فار دا پوسٹ آف اسسٹنٹ ڈائریکٹر ASF, اور یہ کیس نمبر ہے 72/2025 کا, اور ان کنٹینیوشن آف دا آفس پبلک نوٹس نمبر 72/25 ڈیٹیڈ 28/11/2025, جس میں کہا گیا تھا کہ دوبارہ سے MCQs پیٹرن پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اس حوالے سے فردر کلیریفیکیشن ہے کہ سیکنڈ سٹیج کا جو ٹیسٹ آپ کا ہے 17 جنوری کو ہے, اور یہ جو سلیبس اس میں یہاں پہ کیا گیا ہے کہ جو دوسرے ٹیسٹ کا یعنی کہ سیکنڈ سٹیج کا ٹیسٹ ہے وہ فرسٹ سٹیج والا جو سلیبس ہے وہی ہوگا جو کہ 19 اور 20 جولائی 2025 کو آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا. تو اس کے لیے ریلیونٹ جو آپ کا ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں اور اس کے سلیبس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. سلیبس آلریڈی بھی ہم نے شیئر کیا ہوا ہے
اور سلیبس کے اکارڈنگ ہی ہم بھی تیاری کروا رہے ہیں. اور اس میں ایک ایڈیشنل بات یہ ہے کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی. 100 نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا. نیگیٹو مارکنگ ایک کوسچن غلط کریں گے، جس طرح PPSC نیگیٹو مارکنگ کرتا ہے 0.25 کٹ جاتے ہیں تو یہ کٹ جائیں گے. پاسنگ مارکس 40% ہوں گے، لیکن آپ نے اپنا ٹارگیٹ 90+ رکھنا ہے. اس کے ساتھ جو کینڈیڈیٹس فرسٹ اسٹیج میں پاس ہوئے ہیں 19 اور 20 جولائی کے جو ٹیسٹ ہے وہی اس میں اپیئر ہو سکیں گے. اس کے لیے آپ لسٹ جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جو پاس کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے علاوہ نیو فریش اپلیکیشن کوئی نہیں اس میں ایکسیپٹ ہوں گی. اور یہاں پہ اگین بتایا گیا، یہ جو بڑا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے فوکس کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے، on the basis of result of second stage screening MCQ test, the top merit candidates in respective quotas will be called for scrutiny, documents and interview in terms of پیرا. تو یہاں پہ سیکنڈ اسٹیج کا جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس پہ میرٹ بیس کرے گا. پہلے والے اسٹیج کا جو ٹیسٹ ہے آپ کا وہ گیا، تو سیکنڈ اسٹیج پہ بیس کرے گا. آپ کو یہ ایک فریش چانس ملا ہے جنہوں نے اچھے طریقے سے پہلے تیاری نہیں کی تھی. تو یہ ADASF کا ایک کمپریہنسو کمپلیٹ کورس ہم آفر کر رہے ہیں. تو جو ہمارے ویورز ہیں وہ دوسروں سے بھی شیئر کریں. اور اگر آپ نے اس میں ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے تو آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ اب ہم بات کر لیتے ہیں، یہاں پہ بات ہم کر لیتے ہیں کیسز کون کون سے شامل ہیں جو آپ کے ٹیسٹ اس میں شامل ہوں گے. یہاں پہ دیکھیں، اور ایڈورٹائزمنٹ نمبر 5 ہے، اس کے ٹیسٹ ہوں گے. اور اس میں پروگرامر ہے، ویٹرنری آفیسر ہے، بوائلر ہے، انجینئر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی. اس کے علاوہ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں. اس کے علاوہ اکاؤنٹنٹ ہے، اس کا بھی ہمارا ہارورڈ اکیڈمی کا کورس اویلیبل ہے. اسٹوڈیو انجینئر ہے. اور اس کے علاوہ لیکچرر کی جتنی بھی فیمیل کی جاب آئی تھیں مختلف سبجیکٹس کی ان کے بھی ٹیسٹ ہیں. اور اس کے بعد اسپورٹس کوچ، کرکٹ کے حوالے سے اسپورٹس کوچ فٹ بال کا، سپریڈنٹ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ GB منسٹری آف کشمیر افیئرز گلگت بلتستان کا ہے. اس کے علاوہ اسسٹنٹ ایڈمن آفیسر ہے، اس کا ٹیسٹ ہوگا. آفس اسسٹنٹ ہے، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے. اس کے علاوہ جونیئر ایگزیکٹو ہے، اسسٹنٹ پروگرامر ہے، نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے، ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی ہے. اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈپٹی پبلک پرازیکیوٹر ہے، اسسٹنٹ آرمامنٹ سپلائی آفیسر ہے. اس کے علاوہ سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ ہے، لیبر ویلفیئر اینڈ سیفٹی ہے، انسپیکٹر پولیس ہے، اسسٹنٹ نیول اسٹور آفیسر ہے. اس کے علاوہ نرسنگ آفیسر ہے، ہارڈ ویئر ٹیکنیشینز ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ مینیجر ہے، اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مائکرو بایولوجی ہے، اسٹور اینڈ اکاؤنٹ آفیسر BPS 16 والے کا ٹیسٹ ہے، ریسرچ آفیسر کا ٹیسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ آفیسر، اسسٹنٹ ٹیکنیکل آفیسر. اس کے علاوہ یہ جو کیس ہے جس کی ہم آلریڈی بھی بات کر چکے ہیں ADASF کی، تو یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر BPS 17 ایئرپورٹ سیکورٹی فورس منسٹری آف ڈیفینس، یہ ایڈ نمبر 2 تھا 2025 کا. اور اس میں کیس نمبر 72/2025 ہے. اور اونلی فار کینڈیڈیٹس ہو پاسڈ فرسٹ اسٹیج آف MCQ ٹیسٹ وہ اس میں اپیئر ہو سکیں گے. اور اس کے بعد فردر گریڈ 18 کی اسسٹنٹ پروفیسر ہے، وائس پرنسپل ہے. اس کے علاوہ سسٹم انالسٹ ہے، ڈپٹی آرمامنٹ سپلائی آفیسر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے. اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے اور ڈائریکٹر جنرل BPS 21 کا، ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن منسٹری آف ایجوکیشن فیڈرل ایجوکیشن کا، یہ بھی اس میں ٹیسٹ ہوگا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہارورڈ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ ہمارا CSS کا کمپلیٹ کمپلسری سبجیکٹس بیس کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ FPSC PPSC KPSC SPSC BPSC اور HEC کی جو مختلف جابس آتی ہیں ان کے مختلف کورسز میں اگر کسی میں بھی آپ نے اپلائی کیا تو آپ ہارورڈ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں. سارے نہیں، کچھ ایسے کورسز ہوتے ہیں جن کی ہم تیاری نہیں کروا رہے ہوتے، لیکن پھر بھی آپ کلیریفیکیشن کے لیے یا معلومات کے لیے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور کورسز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.harvardacademy.com کو وزٹ کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جلدی ملاقات. خدا حافظ.